إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ لذت پانا چاہتے ہو، ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جناب کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے سجدے میں جائیں تو مزہ آئے۔ حضرت ایسی بات کام بتائیے کہ قرآن پڑھے نا تو بڑا مزہ آئے۔ حضرت درود شریف پڑھتے ہیں لیکن وہ لذت نہیں آتی، تیسرا کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ اندر وہ مٹھاس نہیں آتی۔ اللہ کے نبی نے کہا مٹھاس چاہیے، لذت چاہیے، حلاوت چاہیے، نور چاہیے، روشنی چاہیے، وہ روشنی جو سارے اندھیروں کو ختم کر دے، وہ نور جو ہر طرف جگمگا اٹھے، وہ مزہ اور وہ لذت جو دنیا کے کسی کھانے میں تمہیں نہ ملے، وہ لذت جو دنیا کے کسی مشروب میں نہ تمہیں ملے، وہ مٹھاس، وہ مزہ، وہ سکون جو تمہیں دنیا کی کسی مقام میں نہ ملے، کسی زمان میں نہ ملے، کسی لباس میں نہ ملے۔ اپنے اندر یہ تین چیزیں پیدا کر لو، تمہیں لذت ایمان ملے گی، تجھے سجدے کی لذت بھی ملے گی، تجھے قرآن کی لذت بھی ملے گی، تو اللہ اکبر کہے گا، تیرے پاؤں کے ناخنوں سے لے کر تیرے سر کے بالوں تک تجھے محسوس ہوگا تو نے کسی کا نام لیا۔ تو سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلی پڑھے گا، تجھے محسوس ہوگا کہ تو ایسے ہے جیسے تو نے اللہ کے پاؤں پہ اپنے سر کو رکھا ہوا، تجھے محسوس ہوگا تو کسی کو پکار رہا ہے اور وہ آسمانوں پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے اے میرے بندے تو نے سچ کہا، میں حاضر ہوں، پکار مانگ میں تجھے دیتا ہوں۔ لیکن وہ تین چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی۔ جب وہ تین اعمال اپنے اندر پیدا کرو گے پھر تمہیں یہ لذت، یہ مزہ ملے گا۔ فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین عظیم الشان چیزیں ایسی ہیں جس میں بھی ہوں گی وہ ایمان کی لذت چکھ لے گا۔ یہ رحمت کا عروج ہے۔ دنیا میں لوگ اپنے قریب والوں کو نوازتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، جو ان کے کام آتا ہے ان کا نوازتے ہیں، جو ان کے ساتھ وقت زیادہ گزارتا ہے ان کو نوازتے ہیں۔ بڑے سے بڑا سخی آدمی، بڑے سے بڑا غنی آدمی بھی ان چیزوں کا لحاظ رکھتا ہے۔ آمنہ کے لال کی سخاوت کو دیکھیے، آمنہ کے لال کے غنی ہونے کو دیکھیے، آمنہ کے لال کی محبت کو دیکھیے، آمنہ کے لال کی شفقت کو دیکھیے، آمنہ کے لال کی رحمت کو دیکھیے۔ کوئی قید نہیں لگائی کہ پہلے زمانے کے لوگ یہ ان کے لیے خاص، یہ میرے صحابہ کے لیے خاص، یہ تابعین کے لیے خاص، یہ تبع تابعین کے لیے خاص، یہ سیدوں کے لیے خاص، یہ امراء کے لیے خاص۔ یہ کام جو مسجد نبی میں بیٹھے گا اس کو زیادہ لذت ملے گی، اور جو افریقہ کے ملک میں ہوگا اس کو وہ لذت نہیں ملے گی۔ فرمایا نہیں، تین عادتیں تو پیدا کر، زمان کوئی بھی ہو، مکان کوئی بھی ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، علاقہ کوئی بھی ہو، قوم کوئی بھی ہو، شہر کوئی بھی ہو، غریب ہو یا امیر، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، اونچی قوم کا ہو یا بظاہر نیچی قوم کا، کچھ بھی ہے، یہ وصف تین تیرے اندر ہونے چاہیے، لذت تجھ میں اللہ دوں گا۔ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، پہلا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی علامت یہ ہے اللہ اور رسول کی محبت دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ ہو، یہ پہلی چیز ہے۔ سجدے میں لذت کے لیے یہ پہلا نسخہ ہے، یہ پہلی علامت ہے، یہ پہلا وصف ہے۔ دوسرا من احب عبدا لا يحبه الا للہ، جب تو نے کسی سے محبت کرنی ہے برادری دیکھ کر نہیں کرنی، کسی سے محبت کرنی ہے، کسی کی طرف ہاتھ بڑھانا ہے، قوم دیکھ کر نہیں کرنا، مال دیکھ کر نہیں کرنا، علم دیکھ کر نہیں کرنا، علاقہ دیکھ کر نہیں کرنا، کاروبار دیکھ کر نہیں کرنا، شکل و صورت دیکھ کر نہیں دوستی لگانی، کسی سے محبت کرنی،
فرمایا اگر تجھے ایمان کی لذت چاہیے، من احب عبدا لا يحبه الا للہ، اللہ کے لیے محبت تو کر، سجدوں میں لذت میں اللہ تجھے دوں گا۔ من احب عبدا، کسی قوم کی وجہ سے نہیں، یہ ہماری قوم کا آدمی ہے اس لیے اس سے محبت ہے، یہ پختو بھائی ہے، یہ پنجابی بھائی ہے، یہ تو ہمارا اپنا ہے، یہ تو ہمارا اپنا ہے۔ نہیں، اپنا اس کو بنا جس کو دیکھ یہ اللہ کا اپنا ہے، یہ اللہ کے قریب ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، تو اس سے محبت کر، تجھے لذت ایمان ملے گی۔ تیسری علامت، من یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ من کما یکرہ ان یلقا فی النار۔ اگر لذت ایمان چاہیے تو فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا، پھر ایمان کو چھوڑ کر کافروں والا کام کرنا، کافروں والی سوچ رکھنا، کافروں سے دوستی لگانا، کافروں کو ٹھیک کہنا، کافروں کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو، اتنا ہی گراں ہو، اتنا ہی مصیبت اور تکلیف دہ ہو، جیسے تجھے اگر پکڑ کر آگ میں ڈال دیا جائے تو اپنے لیے کتنے مصیبت اور پریشانی سمجھے گا، کفر کا کلمہ زبان سے کہنا تیرے لیے اتنا ہی مشکل ہو۔ تو میرے بھائی، مجھے اور آپ کو اب دیکھنا ہے ہماری حالت کیا ہے۔ ہمارے نزدیک سب سے سستی چیز کیا ہے؟ ایمان بیچنا، کفر خریدنا، سب سے سستی چیز۔ یہ ایمان بک رہا ہے ابا جی کے پیچھے، یہ ایمان بک رہا ہے زوجہ کے پیچھے، یہ ایمان بک رہا ہے دکان کے پیچھے، یہ ایمان بک رہا ہے ملازمت کے پیچھے، یہ ایمان بک رہا ہے جماعت کے پیچھے، یہ ایمان بک رہا ہے جماعت کے پیچھے۔ میرا جس جماعت سے تعلق ہے وہ کفریہ نظام لانا چاہتی ہے، میں اس کی حمایت کرتا ہوں۔ میرا جس جماعت سے تعلق ہے وہ رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتی ہے، میں اس کی حمایت کرتا ہوں۔ میرا جس جماعت سے تعلق ہے، جس لیڈر سے تعلق ہے، وہ کافروں کا دوست ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے جس کو اپنا پیر مان لیا، میں نے جس کو اپنا مرشد مان لیا، وہ رسول اللہ کی سنت کو کٹائے، اس کو نالیوں میں ڈالے، میں کہوں میں پیر بخاری نہیں چھوڑ سکتا، میں پیر گولڑا نہیں چھوڑ سکتا، میں پیر مجددی نہیں چھوڑ سکتا، چاہے وہ دین کو چھوڑ دے۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوستو، یاد رکھیے ہمیں آج سجدے کی لذت کیوں نہیں ملتی، ہمیں آج اللہ اکبر، کچھ لوگ اللہ اکبر کہتے تھے سینے پھٹ جایا کرتے تھے، آج ہم نمازوں پہ نمازیں پڑھتے ہیں، ٹکروں پہ ٹکرے مارتے ہیں، نفل پڑھ پڑھ کے تھکتے ہیں، ایک بخار ہمارا اترتا نہیں ہے، پڑھتے ہیں نفل، بیماریاں جاتی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز میں وہی طاقت، نماز میں وہی اثر، اللہ کے نام میں وہی اثر، الحمدللہ میں وہی اثر، لا حول ولا قوت الا باللہ میں وہی اثر، لیکن پڑھنے والا مردہ ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔